آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 28۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے ایک کسٹمر اور گاہک دکان پر جا کر دکاندار سے چیز اپنے ریٹ پر لے سکتا ہے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی بے عزتی کے، لیکن فقط اپنی ذہانت یا نفسیاتی حربے کے ذریعے سے۔ جیسے ہم نے ماقبل کی نشستوں میں دکاندار کی نفسیات پر گفتگو کی تھی، تو ایسے کون سے حربے اور کون سی ایسی تکنیکس ہیں کہ جن کو اختیار کر کے دکاندار کو قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ان پر غور و خوض کریں اور ان تکنیکس کو اپنائیں تو پھر دکاندار سے گاہک اپنے ریٹ پر چیز بھی وصول کر سکتا ہے، اور یہ مقصد بغیر کسی جھگڑے کے اور بغیر کسی بے عزتی کے انسان یعنی گاہک حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا اصول ہے کہ گاہک کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اور کسی بھی صورت اس شے کو ظاہر نہ کرے کہ یہ چیز اور یہ شے مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جو بازار جاتے ہیں، دکان پر گئے، شاپ پر گئے، تو ہمیں کوئی چیز پسند آ گئی تو ہم اس کا اظہار دکاندار کے سامنے کرتے ہیں کہ بھئی میں نے تو یہ چیز لینی ہے، یہ چیز مجھے پسند ہے، بس آپ ریٹ کم کریں۔ تو یہ اصول یاد رکھیں، اگر آپ اپنی پسند کا اظہار دکاندار کے سامنے کریں گے تو یاد رکھیے گا وہ آپ سے منہ مانگی قیمت وصول کرے گا، اور اگر آپ اس کے سامنے اپنی پسند کا اظہار نہیں کریں گے تو کسی بھی صورت میں دکاندار منہ مانگی قیمت آپ سے وصول نہیں کر سکتا۔ دراصل جب آپ یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ یہ شے مجھے پسند ہے، تو آپ اپنی نفسیاتی کمزوری اس گاہک کے حوالے کر دیتے ہیں، اس سے اس کو باخبر کر دیتے ہیں، تو پھر گاہک آپ کی نفسیاتی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو زیادہ قیمت پر اس چیز کو بیچ ڈالتا ہے، کیونکہ دکاندار کو پتا ہے کہ یہ چیز اس شخص کو پسند ہے، اور انسان پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی قیمت ادا کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ غلطی ہوتی ہے گاہک کی طرف سے کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کر دیتا ہے کہ یہ شے مجھے پسند آ گئی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر بالفرض آپ کو کوئی شے پسند آ گئی ہے، نمبر 1، آپ نے اس کا اظہار دکاندار سے نہیں کرنا۔ ہاں، اس شے کو دیکھتے ہوئے آپ نارمل الفاظ میں اس کے سامنے گفتگو کریں گے۔ کیسے؟ آپ کے ہاتھ میں چیز ہے یا سامنے چیز پڑی ہوئی ہے، تو اس موقع پر وہ گاہک دکاندار آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو یہ چیز پسند آ گئی، تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی پسند کیا آئی، یہ تو کمال ہی ہو گیا، نہ، یہ جملے آپ نے نہیں بولنے، بلکہ آپ نے بالکل نارمل وے میں اس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے، بس اندازہ لگا رہا ہوں، شوق تو نہیں ہے اس چیز کا، لیکن اگر قیمت ٹھیک ہوئی تو آپ سے چیز وصول کر لوں گا، قیمت لے لوں، قیمت اگر آپ کی مناسب ہوئی تو لے لوں گا، یعنی دلچسپی تو نہیں ہے، یا یہ شے اتنی کوئی خاص پسند تو نہیں ہے، لیکن اگر قیمت مناسب ہوئی تو لے لوں گا۔ یہ جو آپ کی گفتگو اور یہ جو آپ کے جملے ہیں نا، یہ دکاندار کو گویا کہ اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ آپ کو بالکل نارمل قیمت بتائے، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ نپی تلی قیمت بتا کر یہ چیز آپ کے حوالے کر دے۔ لیکن اگر آپ نے ان جملوں کے مقابلے میں پسندیدہ اور ہائی لیول کے جملے بولے کہ یہ چیز تو میں نے لینی ہے، یہ میں بہت دنوں سے تلاش کر رہا تھا، آپ ہی کی دکان سے ملی ہے، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں اس کو تو ایک عرصے سے تلاش کر رہا تھا، شکر ہے کہ مجھے مل گئی، اس قسم کے جب آپ جملے ادا کریں گے تو دکاندار پھر آپ کے ان جملوں کا، آپ کی اس پسند کا، آپ کی اس ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے زیادہ پیسے بٹورے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلا اصول یہ یاد رکھیں
کہ کبھی بھی دکاندار پر اپنی پسند کا اظہار نہ کریں، اس کے سامنے اپنی پسند کو بیان نہ کریں، اس کے سامنے اپنی پسند کو رکھیں نہ کہ یہ شاید مجھے پسند ہے یا پسند نہیں ہے۔ اسی طور پر نمبر 2 اصول کیا ہے کہ دکاندار کے سامنے جب آپ کسی بھی شے سے متعلقہ کوئی ریٹ شیٹ پوچھیں یا دکاندار خود سے قیمت بتائے تو آپ اس موقع پر خاموشی اختیار کر لیں، یعنی اس نے قیمت بتائی تو آپ اس موقع پر خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ جب آپ اس کے سامنے خاموشی اختیار کرتے ہیں، آپ کی یہ ہلکی سی خاموشی، آپ کا یہ تھوڑی دیر کا توقف اور تھوڑی دیر کا سوچنا، یہ دکاندار کے اندر گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ دکاندار سے آپ نے پوچھا یہ شے کتنے کی، اس نے کہا جی 2800 روپے کی۔ اب ایک ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی فی الفور آپ اسے جواب دے دیں، یا کہیں کہ قیمت چیز کے مطابق ہے۔ یہ چیزیں کہنے کی بجائے آپ خاموشی اختیار کر لیں، چپ ہو جائیں۔ جیسے ہی آپ کی خاموشی اور چپ طویل ہوگی تو دکاندار نفسیاتی طور پر گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا، اور گھبراہٹ کا شکار ہو کر وہ خود ہی کہے گا کہ سر جی کم کر دوں، حالانکہ آپ نہیں بولے، قیمت خود بتائی، لیکن آپ کی خاموشی کی وجہ سے وہ آگے سے خود ہی کہے گا کہ قیمت کم کر دوں یا آپ اتنے میں دے دیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنی جو مطلوبہ قیمت ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں، جو آپ کے مائنڈ میں ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ شے میں نے اتنے میں وصول کرنی ہے۔ تو دوسرا اصول کیا ہے کہ دکاندار جب قیمت بتائے فی الفور اس کی قیمت پر کومنٹس پاس نہ کریں، بلکہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ آپ کی خاموشی دکاندار کو گھبراہٹ پر مجبور کرے گی، اور گھبراہٹ کے نتیجے میں وہ خود ہی بولے گا کہ کیا قیمت آپ کو کم کر دوں، تو پھر گویا کہ یہاں پر آپ دکاندار پر حاوی ہو جائیں گے، نہ یہ کہ دکاندار آپ پر حاوی ہوگا۔ اسی طرح اصول ایک اور بھی ہے، وہ ہے اصول کہ آپ دکاندار کے سامنے جب چیز کے حوالے سے گفتگو کریں تو اسے متبادل دکانوں کا حوالہ دیں، یعنی آپ ان سے کہیں کہ جی فلاں دکان والے تو یہ شاید اتنے کی دے رہے ہیں، فلاں ریڑھی والا تو اتنے کی دے رہا ہے، میں پیچھے سے ہو کر آیا ہوں وہاں پر تو یہ ریٹ تھا۔ تو جب آپ اس طرح سے متبادل دکانوں کا یا متبادل جگہوں کا حکم اس کے سامنے حوالہ دیتے ہیں اور انہیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس سے دکاندار اپنی قیمت کم کرنے پر یا جتنی کی قیمت بنتی ہے مارکیٹ میں چلتی ہے اتنی قیمت پر آنے کے لیے خود بخود آمادہ ہو جائے گا۔ جب ہم دکاندار کو تنہا اختیار دیتے ہیں نا تو دکاندار پھر اپنی من مانی کرتا ہے۔ جب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم کسی دکان پر فرسٹ یعنی سیدھا گئے تو اب وہ پوچھتا ہے کہ جی آپ مارکیٹ پھر کے آئے ہوں گے، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ مارکیٹ پھر کے آئے ہوں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم سیدھا آپ ہی کی دکان پر آئے ہیں۔ یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مارکیٹ پھر کے آئے ہوتے ہیں، کئی دکانوں سے ہو کر آئے ہوتے ہیں، لیکن اس دکاندار کی وفاداری حاصل کرنے کے لیے، اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم سیدھے آپ کی دکان پر آئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا دکاندار آپ کی اس جو جملہ ہے اور بات ہے، چاہے وہ سچ میں ایسا ہو چاہے آپ مصنوعی طور پر ایسا کہہ رہے ہو، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بس اس کے نزدیک چونکہ نفع حاصل کرنا ہے آپ کی ذات سے، تو وہ آپ کے اس قول اور اس بول کا کہ جی ہم سیدھے آپ کے پاس آئیں گے کوئی بھی کسی قسم کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ اسے الٹا وہ پیسے بٹورنے کے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کسی کی دکان پر گئے ہیں اس شے کے حوالے سے یا نہیں گئے، دونوں صورتوں میں آپ نے دکاندار سے کہنا ہے کہ بھئی میں مارکیٹ پھر کے آیا ہوں، میں مارکیٹ پھر کے آیا ہوں۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر کوئی شخص کہے گا کہ بھئی یہ تو پھر بات جھوٹی ہوگی نا کہ آپ سیدھے اس دکان پر گئے ہیں لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مارکیٹ پھر کے آیا ہوں۔
دیکھیے یہ نمبر ایک، یہ نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ نمبر دو، یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ مارکیٹ سے ہو کر ہی آئے نا، یعنی یہ تو نہیں کہ آپ سیدھا آسمان سے اس دکان میں گرے ہیں، مارکیٹ سے ہو کر آئے نا، تو اسے آپ کہتے ہیں توریتن بات کرنا۔ تو آپ اس طرح سے اس کو ایک مجاز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے دکاندار سے کہتے ہیں کہ جی میں مارکیٹ پھر کے آیا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ دکاندار نفسیاتی طور پر آپ کے قابو میں آ جائے گا، اسے یہ ہوگا کہ یار یہ کافی ساری دکانوں سے پھر کے آیا ہے، تو اس کو اصل ریٹ کا اور اصل قیمت کا پتہ ہے، لہذا جب میں ریٹ زیادہ بتاؤں گا تو یہ چیز وصول نہیں کرے گا، اور میری گاہکی اور میری دکانداری اور میرا اعتماد بھی خراب ہوگا۔ تو اس لیے متبادل دکانوں کا حوالہ دینا یہ گاہک کو نقصان سے بچاتا ہے۔ کسی بھی طرح دکاندار کو اکیلے اختیار نہ دیں کہ نہیں بس آپ ہی کی دکان میرے لیے حرف آخر ہے، یا میں آپ ہی کی دکان پر آتا ہوں، یا میں آپ ہی کا مستقل کسٹمر اور گاہک ہوں۔ اس سے دکاندار اپنی نفسیات کے مطابق لوٹتے ہیں، کسی بھی قسم کا بینیفٹ اپنے گاہک کو نہیں دیتے۔ اسی طرح ایک اور اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اور اپنی گفتگو اور بات میں اپنی بجٹ کی حد پہلے سے طے کر لیں، اپنے بجٹ کی حد پہلے سے طے کر لیں، دل میں بھی اور بات میں بھی۔ کیوں؟ تاکہ دکاندار آپ کو لچکدار نہ سمجھے۔ جب آپ دکاندار کے سامنے یہ چیز رکھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی میں فلاں قیمت سے اوپر نہیں جاؤں گا، تو اب وہ دکاندار یوں سمجھیے کہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی اس نے تو ایک لمٹ اور حد ہی بیان کر دی۔ ہاں یہ نہیں کہنا آپ نے، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دکاندار کے سامنے جب دکاندار کہتا نا کہ یہ شے 1200 روپے میں دوں گا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں میرے کول ہے گئی 800 روپیہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ جو جملہ نا میرے پاس ہے ہی 800 روپیہ، تو یہ یوں سمجھیے کہ اپنی عزت نفس مجروح کرنے والی بات ہے، اپنے آپ کو خود اپنے جملوں اپنے ہاتھوں سے بے عزت کرنے والی بات ہے۔ آپ نے یہ جملہ نہیں بولنا کہ میرے پاس ہیں ہی اتنے، یعنی میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں، نہیں، یہ جملہ نہیں آپ نے بولنا۔ آپ نے کہنا کہ بھئی میں اتنے میں لوں گا، اس سے زائد میں نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی میرے پاس پیسے ہیں ہی اتنے تو میں اس سے اوپر جا نہیں سکتا، یہ آپ نے کیوں اپنا راز دینا ہے؟ تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ بھئی میں اتنے میں لے سکتا ہوں، اس سے اوپر میں نہیں لوں گا۔ اس نے 1200 بتایا، آپ نے ذہن میں سوچا ہوا کہ میں 1000 روپے میں چیز لوں گا، بجٹ بنایا ہوا ہے، تو آپ اسے صاف لفظوں میں کہہ دیں کہ بھئی میں 1000 سے اوپر نہیں جا سکتا، 1000 کی دینی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ حافظ۔ تو جب آپ اس طرح غیر لچکدار انداز میں اس کے سامنے اپنے بجٹ کی حد رکھتے ہیں تو پھر دکاندار مجبور ہو جاتا ہے آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق چیز دینے پر۔ اگر اسے بالفرض نہیں بچتا ہوگا یا نہیں فائدہ ہوتا ہوگا تو وہ آپ سے سوری کر لے گا، معذرت کر لے گا، لیکن اگر اسے کچھ نہ کچھ بچتا ہوگا، حتیٰ کہ 50-100 بچتے ہوں گے نا، تو وہ آپ کے بجٹ میں ہی آپ کو وہ چیز دے دے گا۔ تو یہ بھی ایک اصول ہے اہم ترین کہ اس بات کو آپ دل میں بھی رکھیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان اپنی بات اپنی گفتگو میں بھی دکاندار کے سامنے رکھ دیں کہ بھئی میں، یہ اکثر آپ نے جملہ سنا بھی ہوگا بعض عورتوں سے بعض لوگوں سے کہ جی اسی 1500 ਦਾ سوٹ لینا وا جی، لینا تے ٹھیک آ، یہ دینا وا تے ٹھیک آ، نہیں تے اسی جا رہے۔ اب وہ جو لمٹ مقرر کر دی جاتی نا کہ اتنے میں لوں گا یا اتنے میں لوں گی، تو دکاندار کے سامنے یہ گاہک کا غیر لچکدار معاملہ اور غیر لچکدار انداز میں بتائی گئی قیمت اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اب اس قیمت سے آگے نہ بڑھے، اس قیمت سے آگے نہ جائے، کیونکہ آپ نے ایک غیر لچکدار انداز میں اس کے سامنے اس بات کو رکھ دیا کہ بھئی میں اس سے اوپر نہیں دے سکتا، تو پھر دکاندار نفسیاتی طور پر مجبور ہو جاتا ہے اتنے ہی پیسوں میں آپ کو چیز دینے پر، اگر اسے ہلکا پھلکا تھوڑا بہت بھی نفع ہوتا ہوا ہو تو، اور اگر بالفرض نفع نہ ہوتا ہوگا تو وہ آپ سے کہہ دے گا بھی معذرت سوری، تو پھر آپ چھوڑ دیں اسے۔ تو اس لیے اس اصول کو بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اسی طرح گاہک اس کے مال میں خامی نکالے، اس سے بھی جو دکاندار ہے یا چیز بیچنے والا ہے اس کی جو
نفسیاتی طور پر حربے ہوتے ہیں اور اس کا نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے، گاہک اس سے بچ جاتا ہے اور لٹنے سے گاہک اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ کب؟ جب وہ اس دکاندار کی شے میں خامی نکالتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، خامی آپ نے نکالنی ہے تہذیب سے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اگلے بندے کی اس انسلٹ ہی کر دے، وہ کہ جی تسی میرے روزی دے اڈے تے آ کے تسی میری شے نو غلط کہہ چھڈیا۔ نہیں، خامی نکالیں لیکن تہذیب کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک ہے کہ آپ یہ لفظ بول دیں کہ یہ شے 2 نمبر ہے، 2 نمبر بولیں گے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، وہ کہے گا چل تیتر ہو، نکل اتوں دکان سے باہر۔ نہیں، یہ نہیں آپ نے کہنا۔ آپ تھوڑی سی تعریف بھی کریں چیز کی۔ مثال کے طور پر آپ کہیں بھی چیز تو ماشاءاللہ اچھی ہے لیکن یہ فٹنگ تھوڑی نا اس کی ڈھیلی لگ رہی ہے، اور یہ بھی نہ اتنی کوئی کمفرٹیبل چیز نہیں ہے، یا یہ والی سائڈ اس کی نا ذرا تھوڑی ایسی ویسی محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی اس کی تعریف بھی کر دیں لیکن اس تعریف کے ساتھ آپ اس کی خامی اور نقص کو بھی جوڑ دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب گاہک کسی شے میں نقص اور خامی نکالتا ہے تو دکاندار دباؤ میں آ جاتا ہے، دکاندار دباؤ میں آ جاتا ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے پھر وہ اپنے گاہک کے ساتھ زیادہ قیمت نہیں لگاتا، بلکہ اسے بھی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر کہ یار یہ شے عیب دار ہے۔ جب گاہک نے اس کے حوالے سے یہ بات کہہ دی تو وہ اپنی قیمت کم بتائے گا یا پھر قیمت کم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس اصول کو بھی لازمی اپلائی کریں۔ کون سا؟ کہ دکاندار کی شے میں خامی نکالے، لیکن میں نے ساتھ میں کہہ دیا خامی نکالیں لیکن تہذیب کے ساتھ۔ اس کی میں نے مثال بھی دے دی، آپ کہیں کہ ماشاءاللہ چیز تو اچھی ہے لیکن یہ اس میں فٹنگ کا تھوڑا پرابلم آ رہا ہے، یا یہ زپ ہے تو یہ اڑ جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو یا اس کا رنگ اچھا نہیں ہے، یا رنگ اتنا سوٹ نہیں کیا، اتنا اچھا نہیں لگا، یا اس میں یہ فالٹ ہے، ہلکا پھلکا کوئی نہ کوئی آپ اس طرح کا خامی والا پہلو نکال دیں، اس سے دکاندار دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طور پر ایک اور عام ترین بات کہ جب بھی آپ دکاندار کے پاس کوئی شے خریدنے جائیں تو آپ اپنے دوستوں کے ہمراہ دکان پر جائیں، اور اس دوستوں کے گروپ میں جب آپ جائیں تو دوست کو وہاں پر آپ کوئی بھی جو بھی متعین کر لیں، یا خود نخرے والا بنا کر جائیں، یعنی نخرے والا دوست وہاں پر ساتھ لے کر جائیں، یا نخرے والا ساتھی ساتھ لے کر جائیں۔ یاد رکھیے گا، دکاندار ایسے گاہک سے ڈرتا ہے جس کے ساتھ مشورہ دینے والا بھی موجود ہو۔ یہ بات دوبارہ سے دہرائی دیتا ہوں کہ دکاندار ایسے گاہک سے ڈرتا ہے کہ جس کے ساتھ مشورہ دینے والا بھی موجود ہو۔ اکثر دکاندار اکیلا بندہ دیکھ کر اسے لوٹ لیتے ہیں اور اس کے دوالے ہو جاتے ہیں اور اس سے زیادہ قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ جہاں پر 2 خریدنے والے ہوں، یا 2 ساتھی ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، یعنی جتنے ہوں گے تو دکاندار اتنا وہ ڈر اور خوف کی کیفیت میں آ جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ یار میں نے اسے قیمت اگر زیادہ لگائی تو ساتھ والا کوئی نہ کوئی اسے ممکن ہے کہ اس بارے میں معلومات ہوں، تیسرے کو معلومات ہوں، چوتھے کو معلومات ہوں، یا پھر وہ اسے اس مطلوبہ قیمت پر آمادہ نہ کریں، اسے پھیر دیں، تو اس ڈر کی وجہ سے قیمت پھر نپی تلی بتاتا ہے جتنی کہ بنتی ہے۔ اب یہ تو جو دکاندار ہے اس کی کیفیت ہے، لیکن جو دکان میں داخل ہونے والے آپ کے دوست ہیں، ان کا آپس میں مشورہ ہونا چاہیے، یا ان کا آپس میں وہاں پر طریق ہونا چاہیے کہ جب دکاندار قیمت بتائے تو اس موقع پر ان میں سے کوئی ایک دوست کہے کہ یار چھوڑو اس چیز کو، اتنے پیسے میں تو یہ فضول ہے، آگے کسی اور دکان سے چل کر لیتے ہیں۔ جب کوئی ایک دوست، دوسرا دوست، تیسرا دوست یہ جملہ بول دے تو یاد رکھیے گا اس بولنے کی وجہ سے دکاندار دباؤ میں آ جاتا ہے، اور وہ قیمت کم کرنے پر، یا جتنی کہ حقیقی معنوں میں قیمت بنتی ہے اتنی قیمت پر وہ شے دینے سے اپنے آپ کو اس کے اوپر آمادہ کر لیتا ہے۔ تو جب بھی خریدنے کے لیے جائیں تو ایک طریق اور اصول یہ ہے کہ آپ 2-3 دوستوں کے ہمراہ جائیں۔ تو یہ 2-3 دوستوں کے ہمراہ جانا اور پھر اس میں کسی ایک آدھ دوست کا یہ جملہ بول دینا کہ یار چھوڑو یہ تو بڑی قیمت بتا رہا ہے، تو اگلی دکان پر جاتے ہیں، یہ شے دکاندار کو اس شے کے حوالے سے قیمت کم لگانے پر یا جتنی مناسب بنتی ہے اتنی پر آمادہ کر دیتی ہے، اور وہ زیادہ قیمت لگا نہیں سکتا۔ یہ بھی اصول اہم ترین ہے۔ اسی طرح
دکاندار کو تھوڑا سا آپ شرم دلائیں. اس شرم دلانے سے کیا ہوگا کہ وہ دکاندار جو حقیقی اور اصل قیمت ہے اس پر آ جائے گا اور آپ سے زیادہ پیسے وصول نہیں کرے گا. مثال کے طور پر آپ کہیں اس نے کوئی قیمت بتائی تو وہ زیادہ قیمت آپ کو محسوس ہوئی، تو اس موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ جیسے پروفیشنل دکاندار سے امید ہے کہ آپ سچ بولیں گے، لیکن آپ نے تو وہی حال کیا جو کہ مارکیٹ میں لوگ کرتے ہیں. یعنی آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح دھوکہ دیں گے یا زیادہ قیمت بتائیں گے، آپ نے بھی عام لوگوں کی طرح کا ہی معاملہ کیا. جب آپ اس طرح سے تھوڑی سی ایک مہذب انداز میں شرم دلائیں گے تو یاد رکھیے گا جو عزت دار دکاندار ہوتا ہے وہ اس شرم دلانے سے سچ کے قریب آ جاتا ہے. یعنی جو سچی مچی کی قیمت ہوتی ہے اور حقیقی قیمت ہوتی ہے اس کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح جہاں پر بھی آپ جائیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا بڑا نام سنا تھا آپ کی اس دکان کا، شاپ کا، لیکن یہاں پر تو اونچی دکان اور پھیکا پکوان، وہ والی بات ہوئی، آپ کے تو ریٹ ہی بڑے آپ ہیں. تو اس قسم کی جب آپ بات کریں گے نا، یعنی اس سے تھوڑی سی شرم دلائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ دکاندار خود بخود جو حقیقی قیمت ہوگی یا مناسب قیمت ہوگی اس کے اوپر اپنے آپ کو لے آئے گا اور آپ سے زیادہ پیسے وصول نہیں کر پائے گا. اسی طور پر آپ ایک حربہ اور ایک طریقہ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اس دکاندار کو باور کروائیں کہ میں ہر روز خریداری کرتا ہوں، میں یا میرا یہ معمول ہے، یا میں نے پچھلے دنوں میں یہ شے لی تھی. اس طرح سے آپ جب اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ یہ شے لینے کا میں عادی ہوں، تو پھر دکاندار کیا ہوگا کہ وہ آپ کو قیمت مناسب لگائے گا، آپ کو قیمت زیادہ نہیں دے گا. اور جب آپ اسے یہ شو کریں گے نا کہ میں پہلی بار زندگی میں یہ شے لینے کے لیے آیا ہوں، کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہہ دیتے ہیں ہم دکاندار کے سامنے کہ جی بس وہ امی ہی لینے آتی ہیں، لیکن امی چونکہ بیمار تھی تو اس لیے میں آ گیا لینے کے لیے. تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ پہلی بار آیا ہے، تو وہ پھر آپ سے قیمت زیادہ وصول کرے گا. اور جب آپ اس کے سامنے یہ شو کریں گے نا کہ میں پہلے بھی یہ چیز لیتا رہتا ہوں، میں کون سا پہلے کوئی یہاں پر پہلی بار آیا ہوں یا پہلی بار میں نے شے لی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ دکاندار اس بات کو سمجھ جائے گا کسی ریٹ شیٹ کا اور قیمت کا پتہ ہے، پھر وہ مناسب قیمت آپ کو لگائے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کسی غیر شہر میں جاتے ہیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں اس شہر کے علاوہ کسی شہر میں جاتے ہیں، تو وہاں کے ٹیکسی ڈرائیور یا کار والے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس آدمی سے یا رکشے والے وہ زیادہ کرایہ وصول کرتے ہیں. یعنی آپ نے کہا جی میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، اب وہ جگہ تھوڑی سی دور ہوتی ہے لیکن وہ کرایہ آپ کو زیادہ بتا دیتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ انجان بندہ ہے. تو جب آپ کو وہ انجان سمجھتا ہے تو پھر منہ مانگی قیمت وصول کرتا ہے. اور جب آپ اسے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی میں کہڑا بھی فیصل آباد پہلی دفعہ آیا ہوا، یا آپ یہ کہہ دیتے بھئی میں فیصل آباد دا مینوں ٹھگن دی لوڑ نہیں ہے گی، یا منو اتنا کرایہ دسن دی لوڑ نہیں ہے گی. جب آپ یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ یہ کام میں بار بار کرتا رہا ہوں یا بار بار میری یہ پریکٹیکل لائف میں کام موجود ہے، تو پھر اگلا بندہ ہوشیار ہو جاتا ہے، پھر وہ مناسب قیمت اور مناسب کرایہ بتاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں جی میں پہلی دفعہ آیا ہوں لاہور یا فیصل آباد، تو یار ذرا خیال کریں، تو وہ خیال خیول نہیں کرتا، اسے آپ سے ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہی آپ کی گویا کہ نفسیاتی کمزوری اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور آپ سے وہ زیادہ قیمت اور زیادہ کرایہ وصول کرتا ہے. تو اس لیے آپ اس تکنیک سے بھی گناہ اس جو نقصان ہے اس سے بچ سکتے ہیں کہ آپ اسے کہیں کہ بھئی یہ کام میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں، یا یہ چیز میں پہلے بھی خریدتا رہا ہوں، یا اس شہر یا اس علاقے میں اس جگہ پر میں پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوں. تو گویا کہ آپ کا یہ کہنا اسی معلومات فراہم کرے گا کہ یہ بندہ انجان نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ دو نمبری نہیں کرنی، دھوکہ نہیں کرنا. اسی طرح آپ یہ تکنیک استعمال کر کے بھی اس دکاندار کے زیادہ قیمت وصول کرنے سے بچ سکتے ہیں کہ آپ اسے کہیں کہ بھئی میں روز روز یہاں پر دکان پر نہیں آؤں گا، بلکہ میں پہلی بار اس دکان پر آیا ہوں، لیکن
اگر مجھے مناسب قیمت ملی تو آئندہ بھی آؤں گا، اگر مناسب قیمت نہ ملی تو پھر یہ بھی شے میں یہاں پر نہیں لوں گا، یعنی یہاں سے نہیں وصول کروں گا۔ تو یاد رکھیے گا، اس تکنیک کے ذریعے سے دکاندار آپ کو نیکسٹ کا گاہک بنانے کے لیے اس موقع پر قیمت کم آپ سے وصول کرے گا اور آپ کو کم قیمت بتائے گا۔ اسے یہ ہوگا کہ میں اسے مستقل کا گاہک بناؤں اور آئندہ کا اسے گاہک بناؤں، اور آئندہ جب کوئی شے خریدنے کے لیے آئے اس موقع پر میں آج کی جو کمی ہے اس کو پورا کروں۔ لیکن ابھی فی الوقت چونکہ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ نے مناسب قیمت میں چیز دی تو آئندہ بھی آؤں گا، ورنہ یہ چیز چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کو نیکسٹ کا گاہک بنانے کے لیے، آئندہ کا گاہک بنانے کے لیے آج کی ڈیٹ میں وہ آپ سے کم قیمت وصول کرے گا یا مناسب قیمت وصول کرے گا۔ تو اس طریقے اور حربے کے ذریعے سے آپ اس کی دھوکہ دہی یا زیادہ قیمت اسے پے کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے اور محفوظ کر لیں گے۔ اسی طور پر آپ دکاندار کے سامنے مکمل خریداری کی دھمکی دے کر بھی رعایت کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی شے لینی ہے، 5 اس کی ایٹمز یا 5 پیس لینے ہیں، تو ایک ہے کہ آپ سب سے پہلے جا کے پوچھیں جی کیا قیمت ہے اس کی، وہ بتایا جی اتنی قیمت ہے۔ اب آپ اس کے سامنے کہیں جی میں 10 پیس لینا چاہتا ہوں، اب آپ اس کی قیمت بتائیں۔ تو جب آپ مکمل خریداری کی اس کے سامنے ڈیٹیل رکھیں گے کہ یہ شے میں اتنے عدد لینا چاہتا ہوں، پورا سودا دکاندار کے سامنے رکھیں گے، تو اس صورت میں وہ دکاندار نفسیاتی طور پر اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ آپ کے لیے وہ قیمت کم کرے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے یہ کوانٹیٹی جو اس کی ہے وہ 1 پر نہیں ہے بلکہ 2 یا 10 یا 20 پر مشتمل ہے، تو زیادہ میرا مال بکے گا، زیادہ میری شے سیل ہو جائے گی۔ تو اس تکنیک کے ذریعے سے بھی آپ قیمت اس کے سامنے چیزوں کی ڈیٹیل بتا کر قیمت کم کروا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے کوانٹیٹی بڑھتی ہے یعنی مقدار بڑھتی ہے تو ویسے ویسے پیسے بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نفع بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک دکاندار ہے، وہ کسی شے پر 1 روپیہ نفع لیتا ہے، کوئی بھی شے ہے اس کے اوپر 1 روپیہ نفع لیتا ہے۔ اب کسی شخص نے وہ شے 1 لاکھ خریدی، 1 لاکھ مقدار میں، 1 لاکھ کوانٹیٹی میں خریدی، ٹافی لگا لیں، ٹافی ہے، اس ایک ٹافی پر 1 روپے کا نفع ہے، اور ٹافیاں اس بندے نے خریدی ہیں 1 لاکھ، تو اب آپ بتائیں کہ دکاندار کو کتنا نفع ہوا؟ دکاندار کو 1 لاکھ روپیہ نفع ہوا، کیونکہ کوانٹیٹی بڑھ گئی۔ ایک ہے کہ آپ اس سے 5 ٹافیاں لیں، تو 5 ٹافیوں پہ کتنا نفع ہوگا؟ 5 روپے کا، ٹھیک ہے۔ 100 پہ کتنا ہوگا؟ 100 ٹافیوں کے اوپر 100 روپے کا، اگر 1 روپے کا نفع ہے۔ تو جب کوانٹیٹی بڑھتی ہے تو دکاندار وہ بیچارہ یوں سمجھیے کہ اس کی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ مکمل خریداری کا بتا کر بھی اس سے رعایت حاصل کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے اتنی چیزیں لینی ہیں یا اتنے کلو لینا ہے، تو اب بتائیں کہ قیمت کیا لگاؤ گے، تو وہ پھر خود بخود آپ کے لیے مناسب قیمت کا انتخاب کرے گا۔ اسی طرح آپ دکاندار کو الوداع کہہ کر واپس مڑنے کی اداکاری کریں، یعنی چیز چھوڑ دیں اور آپ کہیں جی نہیں جی میں نے نہیں یہ چیز لینی، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کہیں چلو سوچ کے آتے ہیں، تو جیسے ہی آپ چلنے لگیں گے تو وہ پیچھے سے دکاندار بول پڑے گا کہ سر 1 منٹ رکیں تو صحیح، میں آپ کے لیے ریٹ نکالتا ہوں یا میں آپ کو مناسب قیمت پر دیتا ہوں، بات تو سنیں، بات تو کریں، ادھر آئیں تو صحیح۔ یہ اکثر لوگ تکنیک یہ والی استعمال کرتے ہیں، تو اس تکنیک کے ذریعے سے کہ آپ اسے الوداع کہہ کر چلے جائیں کہ بھئی نہیں لینی، آپ کا تو ریٹ ہی بہت زیادہ، آپ تو قیمت ہی بڑی لگاتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی آپ دکاندار کی جو قیمت منہ مانگی ہے اس قیمت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں دکاندار گھبرا جاتا ہے کہ گاہک ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا دکانداروں کے ہاں گاہک کا ہاتھ سے نکلنا، آئے ہوئے گاہک کا ہاتھ سے نکلنا، یہ ان کے لیے موت ہے، یعنی دکاندار کہتے ہیں کہ جو گاہک ہمارے پاس آ گیا یہ خالی ہاتھ نہ جائے، ہم سے شے لے کر ہی جائے، کسی بھی صورت میں خالی ہاتھ نہ جائے۔ تو یہ، اور جو گاہک ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے اور بنا کچھ خریدے جا رہا ہوتا ہے نا، سمجھو کہ اس کی ٹینشن لگ جاتی ہے ان کو، تو اس لیے آپ یہ والی تکنیک بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ واپس جانے کی اداکاری کریں، شے نہ لینے کی اداکاری کریں کہ بھئی یہ پڑی شے
آپ کو مبارک ہو بھئی، میں جا رہا ہوں، میں کسی اور جگہ سے لے لوں گا۔ جب آپ یہ والی اداکاری کریں گے نا اور یہ والا طریقہ اختیار کریں گے تو یاد رکھیے گا دکاندار خود بخود آپ کو بلائے گا اور خود بخود قیمت کم کرے گا۔ اس موقع پر آپ کے پاس پھر موقع ہوگا کہ آپ جتنی بھی چاہیں قیمت اس سے کم کروا لیں، وہ کسی بھی طور پر آپ کی جو بتائی گئی قیمت ہے اس پر اصرار نہیں کرے گا۔ لیکن اس میں مین چیز کیا ہے کہ اگر اسے بچت ہوتی ہوئی تو آپ کی بتائی ہوئی قیمت پر آمادہ ہو جائے گا، اور اگر بچت نہ ہوئی تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے نقصان تو نہیں چاہے گا، اس لیے وہ پھر کہے گا بھی میں اتنے میں نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو آخری میں نے آپ کو آج کی اس نشست میں تکنیک بتائی ہے، یہ عام طور پر استعمال کی جاتی ہے اور اس کا بہت زیادہ بینیفٹ اور فائدہ ہوتا ہے۔ اور آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے جتنی بھی تکنیکس بتائی ہیں کہ آپ کس طرح سے دکاندار کے اور فروخت کرنے والے کے جو اس کا پریشر ہے یا نفسیاتی دباؤ ہے یا اس کی جو تکنیکس ہیں ان کو کس طرح سے آپ ناکام بنا سکتے ہیں، ان تکنیکس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ان میں سے آپ کسی بھی تکنیک کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ دکاندار کے نفسیاتی دباؤ اور اس کی منہ مانگی قیمت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور بالخصوص جو آخری تکنیک ہے یعنی الوداع کہہ کر پلٹ جانا، لوٹ جانا، چلے جانا، اس کی اداکاری کرنا، یہ بہت ہی مجرب عمل اور بہت ہی مجرب نسخہ ہوگا جو آپ کو انشاءاللہ اس قیمت کے جو دکاندار کی منہ مانگی قیمت ہے آپ کو اس سے بچائے گا اور مناسب قیمت پر آپ کو وہ شے دلوائے گا۔